بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین یا ربی۔ محترم ناظرین، ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے جنت اور وہاں کی نعمتوں کی خوشخبری ہے، جبکہ اس کے برعکس برے لوگوں کو جہنم اور وہاں کے دردناک عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم اس سے قبل ایک ملاقات کے موقع پر جنت اور وہاں کی لازوال نعمتوں کے بارے میں مفصل گفتگو کر چکے ہیں، لہذا آج کی اس ملاقات میں جہنم اور وہاں کا دردناک عذاب۔ تو آئیے اس سلسلے میں محترم مہمان کی زبانی رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ جہنم اور وہاں کا دردناک عذاب۔ جی، تو اس سلسلے میں ابتدا میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جہنم کا محل وقوع کہاں ہے، جہنم کہاں واقع ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ جنت کہاں پر ہے اس کے بتلانے سے پہلے تمہید کے جہنم کی جگہ کیا ہے، صحیح ہے، اس سے پہلے بطور تمہید کچھ باتیں عرض کرتا چلوں تاکہ موضوع کے سمجھنے میں زیادہ آسان۔ جی ٹھیک ہے۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جہنم کے متعلق، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل میں وہی کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دنیاوی زندگی کا جو سامان ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ جی، تو اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو، دنیا کے اندر انسان بہت ساری چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں، کوئی منصب کو، کوئی ڈگریوں کو، کوئی مال و دولت جمع کرنے کو، کوئی اچھی خوبصورت عورت سے شادی کرنے کو، ان تمام چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ ساری کامیابیاں اصل کامیابیاں نہیں ہیں۔ جو اصل کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ تم جہنم سے دور کر دیے جاؤ اور جنت کے اندر داخل کر دیے جاؤ۔ یعنی جہنم سے دوری اور نجات یہ حقیقی کامیابی۔ جی، کیونکہ دنیا کے اندر اور دوسری جو چیزیں ہیں جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، ان کا ایک محدود وقت ہے، صحیح ہے، تھوڑے دنوں کے لیے، متاع الغرور ہے، صحیح ہے، سراب ہے، یہ سب دھوکے کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں اس کی حقیقت۔ تو ہماری جو سرمدی اور ابدی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اگر ہم اس کے اندر تکلیف میں رہیں تو وہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اگر آرام اور ناز و نعم کے اندر آخرت میں رہیں تو اصل کامیابی یہ ہے۔ کیونکہ دنیا میں اگر کامیابی اور راحت کا سامان ہے تو الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے سر آنکھوں پر، لیکن اگر کوئی کمی بیشی بھی ہے، اونچ نیچ ہے، کوئی تکلیف ہے خدا نخواستہ، تو یہ مسافر خانہ ہے۔ یہاں کی راحت بھی عارضی و وقتی ہے اور یہاں کی تکلیف بھی عارضی و وقتی ہے۔ تو اصل کامیابی یا اصل تکلیف وہ ہے جو کہ وہاں ہو، آخرت میں، کیونکہ وہاں کی زندگی ابدی و سرمدی اور دائمی ہے اور لازوال ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ نے یہ جو آیت تلاوت فرمائی جس میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دیکھو
یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ تو محض دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ عربی زبان سے، عربی لغت سے، قرآن کی زبان اور قرآن کے انداز سے لا علمی کی وجہ سے وہ اس سے غلط استدلال کیا کرتے ہیں، جی اور یوں کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں اللہ نے نواز رکھا ہے نعمتوں سے، خوشحالی سے، روپے پیسے سے، مال و دولت سے، لہذا ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اس مال و دولت کی وجہ سے غرور کریں، تکبر دکھائیں، اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ غرور کا سامان ہے، جس کو سامان دنیا میں ملا ہو تو وہ غرور کرے۔ جی تو یہ غلط استدلال ہے، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ یہ اردو والا غرور کچھ اور ہے، جی عربی والا غرور کچھ اور ہے۔ جی تو یہ وضاحت ضروری ہے۔ صحیح۔ فرمائیے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ جی ہاں، تو اور ایک جگہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ حیات الْحَيَاةُ الدنیا الدُّنْيا، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ صحیح ہے۔ یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ چیزیں کہ اسی آیت سے کوئی استدلال کرتے ہوئے غرور دکھائے جی کہ بالکل الٹ کر رکھ دیا ہے معنی و مفہوم اور مدلول کو۔ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ کئی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ جو مال و دولت ہم دیتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، جی یہ تم جو اہل ایمان ہو یہ نہ سمجھو کہ ان کے لیے بہتری ہے۔ جی وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہم جو راہ راست پر نہیں چل رہے ہیں، ان کو جو ہم نے مال اور دولت سے نوازا ہوا ہے تو یہ ڈھیل ہے۔ جی ڈھیل دیا ہوا ہے، یہ ڈھیل ہے۔ صحیح ہے۔ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، یہ یعنی آپ کو اچھا نہ لگے، جی ایسا نہ ہو کہ آپ اس چیز کو پسند کرنے لگیں۔ انما یرید اللہ یرید اللہ لیعذبہم لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، یہ اصل میں آرام کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے، صحیح ہے۔ زیادتی مال اور اولاد سے۔ جی کہ بہت سے لوگوں کے لیے نعمت زحمت بن جایا کرتی جی تاکہ خوب غفلت میں رہیں۔ ہے۔ جی وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور دنیا سے یہ چلے جائیں مر کر کے کفر ہی کی حالت میں، آخرت میں تو مزہ چکھنا ہی ہے۔ صحیح ہے۔ تو غفلت میں رہیں، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ وہی نعمت بھی وبال جان بن جایا کرتی ہے بعض اوقات۔ جی مال بہت زیادہ ہے لیکن مال ہی کی وجہ سے آپ اس میں خون ریزیوں کے سلسلے، بھائی بھائی سے بیزار، باپ جو ہے اولاد کا دشمن ہو گیا یا اس کے برعکس، تو اولاد مثلا نعمت ہے لیکن بعض اوقات یہ تمام نعمتیں انسان کے لیے جو ہے یہی وبال اور عذاب بن جایا کرتی ہیں برے اعمال کے نتیجے میں۔ الغرض یہ دنیا جو ہے، اصل بات جو قرآن کریم میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ جی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ جی تو دوسری چیز جو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جہنم کے اندر تو انواع اقسام کے عذاب ہوں گے، جی لیکن جو مین عذاب ہے وہ آگ کا عذاب ہے۔ صحیح ہے۔ وہاں پر قسم قسم کے سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اور جہنمیوں کے کھانے کے لیے بہت ہی برے برے قسم کے کھانے ہوں گے، برے برے قسم کے پانی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف اسما سے ذکر کیا ہے جو پانی پینے کا ہے، ان کا مختلف نام ہے، جیسے غسلین ہے، حمیم ہے، غساق ہے، جی زقوم ہے، کھانے کی چیزیں۔ جی تو یہ بہت ہی انواع اور اقسام کے عذاب ہیں، لیکن مین عذاب آگ کا عذاب ہے، جی جو اصل عذاب، جو اصل عذاب ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا کی آگ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر پریشانی کا باعث ہے یہ آگ۔ جی کوئی چھو نہیں سکتا، کوئی چھو نہیں سکتا، آگ کو کیا گرم برتن کو بھی نہیں چھو ذرا سی گرمی لگتی ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ جی ہاں۔ اور یہ دنیا کی آگ سے جو جہنم کی آگ ہے وہ بہت ہی زیادہ تیز ہے، جی جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہنم کی آگ ہے اس سے 69 گنا زیادہ تیز ہے اور دنیا بڑی کی ہے۔ آگ سے۔ جی دنیا کی آگ سے۔ صحیح ہے۔
اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ تیز ہو، اور بھی زیادہ تیز ہو جی کہ بعض اوقات یہ جو اعداد ہیں یہ مبالغے کے لیے بیان جی کیے بالکل جاتے ہیں، بالکل نہ کہ تحدید کے لیے۔ صحیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ الذی یصلی النار الکبریٰ، جی یعنی جہنم کی آگ کو نار کبریٰ کہا، بہت بڑی آگ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ جس کو کہے کہ بہت بڑی آگ تو وہ یقیناً بہت بڑی ہوگی۔ اور کہیں فرمایا کہ بھڑکتی ہوئی آگ، نار حامیہ، جی نارا تلظی، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں جہنم سے اور آگ سے۔ تو یہ کچھ گفتگو آپ نے فرمائی جہنم کے بارے میں کہ وہاں سے جو بچ جائے اصل گویا کہ حقیقی کامیاب ہوئی ہے۔ جی تو اب اگر اسی سوال کی طرف لوٹا جائے کہ جہنم کا محل وقوع، جی یہ جہنم ہے کہاں؟ جی تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ جی اس آیت کے اندر واضح فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو فاجروں کا اور جو گنہگار ہیں ان کا جو وہ ہے، ان کی روحیں وہ سجین کے اندر ہیں۔ صحیح ہے۔ کتاب الفجار لفی سجین۔ اور سجین کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، امام بغوی رحمہ اللہ وغیرہ نے کئی ایک نے، جی کہ یہ سجین 7 زمینوں کے نیچے ہے، جس طرح سے کہ جنت اوپر ہے۔ اوپر ہے 7 آسمان کے، جی اسی طرح سے یہ سجین جو جہنم کا وہ طبقہ ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ جی تو پھر مزید یہ کہ چونکہ جہنم میں طرح طرح کے عذاب ہیں، اور جن میں سے اصل اور بڑا عذاب آگ کا عذاب ہے، جیسے آپ نے ابھی گفتگو فرمائی، تو یہ بات حقیقت ہے، اور جدید ایجادات کی روح سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زمین کے اندر آتش گیر قسم کے مادے یہ بکثرت پائے جاتے ہیں، کہ یہ جو گندھک ہے اور سلفر اور فلانا فلانا، یا جس سے یہ ماچس بنتی ہے، اور یہ گیس جو کہ جسے چولہے جلائے جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اور اس قسم کے جو خطرناک مادے ہیں وہ زمین کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو گویا یہ جو اتنی بڑی دنیا کہ جہاں یہ انسانی آبادی اور یہ تمام مخلوقات آج آباد ہیں، اور یہ بڑے بڑے شہر اور یہ رونقیں، یہ بازار، یہ محلے، یہ بستیاں، یہ تمام دنیا ایک بہت بڑے بارود کے ڈھیر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ جی یہ بات درست ہے، صحیح، یعنی ایسا کہا جا سکتا ہے جی کہا کہ تمام دنیا بارود کے ڈھیر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اور کسی بھی وقت یہ بارود پھٹ سکتا ہے۔ جی اور پھٹتا رہتا بھی ہے، کہ یہ آتش فشاں جو ہوا کرتے ہیں، بالکل، اور اسی طرح زمین کے اندر ٹوٹ پھوٹ، بڑے بڑے پہاڑ اور بڑی بڑی چٹانیں زمین کے اندر، ان میں شکست و ریخت اور ٹوٹ پھوٹ کے سلسلے چلتے رہتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں کبھی خوفناک قسم کی آوازیں اوپر بھی آتی ہیں، اور کبھی تمام زمین لرز اٹھتی ہے، جس سے بڑے تباہ کن قسم کے زلزلے آیا کرتے ہیں۔ جی تو یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ آتش گیر مادہ اور آگ جو کہ اصل ہے جہنم کی، وہ سب کچھ زمین کے اندر ہے، زمین کے نیچے ہے۔ تو اس کے بعد وہاں جو جہنمیوں کے لیے عذاب ہیں، تو طرح طرح کے عذاب، ان میں سے کچھ نفسیاتی قسم کے ہیں کہ ذہنی صدمہ، جی اور کچھ جسمانی قسم کے ہیں کہ جسم جو ہے وہ تکلیف کا سامنا کر رہا ہے۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی تو جو روحانی عذاب ہے یہ جسمانی عذاب سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور پریشان کن عذاب ہوتا ہے۔ جی تو وقفے کے بعد سنیں گے۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے جو کچھ گفتگو فرمائی جہنم اور وہاں کے عذاب کے بارے میں، تو آپ سے ہماری یہ گزارش ہوگی کہ جہنمیوں کے لیے وہاں جو عذاب ہوگا اس کی 2 قسمیں ہیں، 2 اقسام بیان کی گئی۔ جی
ایک نفسیاتی عذاب، نفسیاتی صدمہ اور پریشانی اور رنج و غم اور دکھ کہ جس کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، اور دوسرا جسمانی عذاب کہ جسم کو تکلیف پہنچانے والے انواع و اقسام کے وہ عذاب کے انتظامات۔ تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ جی، تو روحانی عذاب کا ذکر قرآن مجید میں کئی طرح سے ذکر کیا گیا ہے، جی اور ان کو جو ہے روحانی طور پر تکلیف پہنچائی جائے گی ان کے اعمال اور کرتوت کی بنا پر۔ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ارشاد فرمایا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ جی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ شیطان جس کے حکم پر آج لوگ چل رہے ہیں صحیح اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہیں، راہ راست پر نہیں آ رہے ہیں، جی کہا کہ جب قیامت کے دن فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان اس وقت انکاری ہو جائے گا۔ صحیح وہ کہے گا ان لوگوں سے جنہوں نے شیطان کی اطاعت و فرمانبرداری کی کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ حق تھا، وہ سچا تھا، وہ سچا تھا بالکل، اور میں نے جو وعدہ کیا وہ جھوٹا تھا، وہ باطل جھوٹا تھا، بالکل باطل اور غلط تھا۔ یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ تمہیں یہ بات بتائی گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ اس راستے پر چلو گے تو کامیابی سے ہمکنار ہو گے، جی اور اس راستے پر چلو گے تو بربادی اور جہنم تمہارا مقدر بنے گا، تو اللہ کا وعدہ اور اللہ کی بات سچی تھی، برحق تھی۔ میں ہی غلط پر تھا۔ جی میں نے تمہیں جو سبز خواب دکھائے تھے، جی، میری وہ باتیں میرے جھوٹے سب وعدے، اور یہ وہ غلط تھے وہ وعدے۔ اور آگے کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میرا کوئی بس ہی اور قابو ہی نہیں تھا تمہارے اوپر صحیح ہے، دنیا میں۔ دنیا میں۔ جی انکار کر دے گا، الا ان دعوتکم، صرف یہ تھا کہ میں نے تم کو بلایا، فاستجبتم لی، جی تو میری بات کو تم نے قبول کر لیا، فلا تلومونی، تو یعنی میں نے تمہیں برائی کی طرف بلایا اور تم چلے آئے، میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی تمہارے ساتھ۔ فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، صحیح ما انا بمصرخکم، آج میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، جی وما انتم بمصرخی، اور نہ تم کچھ میرے کام آ سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جو تم نے مجھے شریک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، صحیح اس سے میں بری الذمہ ہوں، انکار کرتا ہوں۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی تو یہ ایک بہت ہی روحانی بہت بڑا عذاب ہے کہ اس شیطان کی بات مان کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور وہی شیطان انکاری ہو گیا قیامت کے دن، تو یہ بہت ہی زیادہ ان کو نفسیاتی صدمہ، جی صدمہ پہنچے گا، کہ جس کے پیچھے ہم زندگی بھر چلتے رہے بھروسہ کر کے، جی بالکل، تو وہی جو ہے دغا دے گیا، جس پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ جی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جی کہ جہنمیوں کفار کو، کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ، جماعت در جماعت لے کر کے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، جی وہاں پر پہنچیں گے کہ دروازے پہلے کھلے ہوں گے جہنم کے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جیسے جنتیوں کے بارے میں وفتحت واو لگا کر کے، کہ یعنی ان کی تکریم کے لیے اس وقت جب وہ پہنچیں گے کھولا جائے گا کہ دیکھو اس سے پہلے نہیں کھلا دروازہ، صحیح، لیکن جہنمیوں کے لیے پہلے کھلا ہوگا اور ان کو دھکا دے کر کے اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ جی تو ایک تو یہ بے عزتی ان کی ہوگی، حتی اذا فتحت ابوابہا، حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها، اس وقت جو جہنم کے ذمہ دار ہوں گے فرشتے، وہ کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول اور نبی نہیں آئے تھے کہ تمہارے رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سناتے؟ جی وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے دن کی ملاقات سے تم کو ڈراتے؟ قالوا بلا، تو کہیں گے کہ کیوں نہیں، آئے تھے۔ صحیح ہے، اب یہ افسوس ہوگا اور روحانی ان کو تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا، بہت صحیح، بڑی پریشانی ہوگی۔ کہیں گے کہ
قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، سب کچھ اعتراف وہاں پر کریں گے، اور یہ بہت ہی بڑا صدمہ ہوگا۔ جی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اور بھی آیتوں کے اندر ذکر کیا، جیسے کہ جہاں پر جنتیوں اور اعراف اور جہنمیوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ، کہ جنتی اس دن پکاریں گے قیامت کے دن، یعنی گویا کہ وہ جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جی اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا، تو وہ جنتی پکاریں گے جہنمیوں کو کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، ہمیں تو جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ حق ملا، جنت ملی، جنت مل گئی، صحیح، تو تمہیں بھی جو وعدہ ہوا تھا وہ مل گیا کہ نہیں؟ یعنی تم سے شیطان نے جو وعدہ کیا تھا، جی، تو قالوا نعم، کہیں گے کہ ہاں، صحیح ہے، یعنی اللہ نے جس چیز سے ڈرایا تھا وہ بات سچی ثابت ہوئی، جی، اور شیطان نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سب خواب ہو گیا۔ اب اس پر افسوس ہوگا ان کو جی کہ دیکھو ہم نے کیا کیا، اپنی عاقبت خراب کر لی۔ قالوا نعم فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ایک اعلان کرنے والا اعلان کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ جی تو یہ جب سنیں گے کہ لعنت ہو رہی ہے تو اور بھی ان کو تکلیف ہوگی۔ صحیح ہے، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اعراف ایک جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، جی وہاں پر جیسے اکثر مفسرین اور علماء نے لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں، جی اب اس لائق نہیں ہے کہ ان کو ایک دم خلاصی مل جائے جنت میں چلے جائیں، جی یا ہے کہ جہنم کے اندر بھی ڈالنے کے مستحق نہیں ہے، تو ان کو بیچ میں رکھا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوگا، ان کو جنت میں داخل جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو وہ بیچ میں ہوں گے، وہ بولیں گے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، وہ سارے لوگوں کو ان کی نشانیوں سے جانیں گے کہ یہ جنتی یا جہنمی۔ جی وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، جنتیوں کو پکار کے کہیں گے کہ سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، اب یہ داخل نہیں ہوں گے لیکن دل میں امید ہوگی کہ ہم بھی اس کے اندر داخل ہوں گے۔ صحیح ہے، وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب وہ متوجہ ہوں گے جب ان کی جہنمیوں کی نظر طرف، پڑے گی، جی ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی جہنمیوں کی طرف، تو کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمارے رب ان ظالموں کے ساتھ مجھے نہیں کرنا۔ جی اب یہ بات سن رہے ہوں گے، ان کو تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا، جہنمی لوگ۔ صحیح، یعنی جو اعراف والے ہیں ان کی عجب کیفیت ہوگی، جی بالکل، جب جنت کی طرف نگاہ اٹھتی ہوگی تو دل میں آرزو، جی امید کروٹ لیتی ہوگی کہ شاید ہم بھی وہاں جا پہنچیں کبھی نہ کبھی، ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ بالکل، اور جب پیچھے جہنم والوں کی طرف ان کی نظر اٹھے گی اور وہ مناظر دردناک، وہ عذاب تو ڈر لگے گا، ان ہولناک، کو خوف ہوگا۔ تب ڈریں گے اور فریاد کریں گے کہ یا اللہ ہمیں وہاں نہ ڈال دینا، جی یعنی وہاں سے تو یہیں اچھا ہے، آگے پہنچ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پیچھے ادھر جہنم میں ہمیں نہ ڈال دینا۔ جی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، جی یہ اصحاب اعراف کچھ لوگوں کو پکاریں گے، وہ جہنمیوں کو، جی ان کو پہچانیں گے، يَعْرِفُونَهُمْ بسیما بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا قالوا ما اغنى قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، کہیں گے کہ دیکھو یہ تمہاری بہت زیادہ تعداد اور بھیڑ جو جمع کیے ہوئے تھے جی، یہ کوئی کام نہیں آئی، یا جو روپیہ پیسہ جمع جو کیا روپیہ پیسہ جمع کیا تھا۔ جی، وما کنتم تستکبرون، ہم، اور جو تم تکبر اور غرور کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو بہت ہی زیادہ منصب ہے، بڑے اونچے اس پر ہوں، اور بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، بڑی حیثیت بڑی ہے۔ شہرت ہے، حیثیت ہے، جی یہ سب کچھ کام نہیں آیا۔ صحیح ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اور مزید یہ کہ اهؤلاء الذین اقسمتم اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، برحمہ ادخلوا الجنۃ جبکہ یہ جنتی لوگ، جی ان کے بارے میں تم دنیا میں حقارت کے ساتھ یوں کہا کرتے تھے کہ انہیں تو کچھ ملنے والا نہیں، جی، لیکن آج دیکھو آج اللہ کہا نے انہیں گیا اپنی کہ رحمت سے ادخلوا نوازا۔ الجنہ، جی ہاں، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، صحیح، اور تمہیں نہ کوئی خوف ہے نہ حزن و ملال ہوگا۔ جی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ
اصحاب الجنہ جی ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. یہ بڑی ہی تکلیف اور دردناک والی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمی جو ہے جنتیوں کو پکاریں گے. دیکھ رہے ہیں کہ صحیح جنتیوں کو نعمتیں مل رہی ہیں, کھانے پینے کے انواع اقسام کے کھانے مل رہے ہیں, اور پینے کے مشروبات مل رہے ہیں, اور سب کچھ دیکھیں گے اپنی نگاہوں سے. صحیح تو ایک تو گرمی کے اندر, آگ کے اندر ویسے ہی وہ پریشان ہیں, تڑپ رہے ہیں, پھر یہ نعمتیں دیکھیں گے تو کہیں گے ان کو پکار کر کے کہ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. جی ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء, جی تھوڑا سا پانی ہی دے دو, چھڑک دو. جی یا جو اللہ تعالیٰ نے تم کو روزی دی ہوئی ہے, جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں, اس میں سے کچھ دے دو. جی تو جواب وہاں سے کیا ملے گا؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں, کھانے پینے کی یہ ہو یا کچھ بھی ہو, سب حرام کر دیا ہے کافروں کے اوپر. جی اب ان کی تکلیف اور بھی زیادہ بڑھے گی, صحیح ہے. اور بہت ہی غم و غصہ بھی ہوگا ان کے اپنے اوپر. جی کہ ہم نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا. جی ظلم کیا, ہم نے بات نہیں مانی رسولوں کی, نبیوں کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور راہ راست پر ہم نہیں آئے. صحیح ہے. پھر آگے جب انہیں یوں کہا جائے گا کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, کہ دنیا میں تم نے ہمیں بھلائے رکھا, آج ہم نے تمہیں بھلا دیا. جی جو تمہارا حال ہے اسی میں پڑے رہو. تو یہ مزید ان کے لیے روحانی و نفسیاتی صدمے کا باعث بنے گا یہ اعلان کہ ہمیں یہاں جہنم میں ڈال کر بس اللہ ہمیں بھول گیا ہے. جی. اس کے علاوہ بھی اور آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور مزید عذاب دیے جائیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے فرمائے گا ذق انک انت العزیز الکریم. جی یہ چکھو مزہ جو تم نے کیا ہوا ہے. جی بہت ہی تم عزت والے بنتے تھے نا, صحیح ہے. اور بہت یعنی اپنے کو کہ بہت شان و شوکت والے, شان و شوکت والے تھے, خاندانی حسب روب نسب دبدبا والے تھے. آج یہ چکھو مزہ اور ذلیل ہو جاؤ. جی انک انت العزیز الکریم. یہ تو یہ اور بھی ان کو غم اور صدمہ ہوگا. اسی طرح سے یعنی جیتا جیتا کرو انہیں جی, یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ ہو گیا, بار بار ان کو یاد دلایا جائے. احساس دلایا جائے گا. جی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جی جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس وقت کوئی نسب وغیرہ نہیں کام آئے گا, صحیح ہے. اور کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم کس خاندان کے ہو, کس قبیلے کے ہو, کس کے بیٹے ہو, کس کے بیٹے ہو. صحیح ہے, کس کے رشتہ دار ہو. جی فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جی جس کے ترازو نیکیوں کی جو ہے وہ جو پلڑا بھاری ہوگا جی وہ کامیاب ہو گیا. صحیح ہے. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. جی اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا یعنی نیکیوں کا, جی نیکیوں کا, جی تو یہی گھاٹا پانے والے ہیں. خسروا انفسهم فی جہنم خالدون, اور یہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہهم النار وهم فیہا کالحون. یہ جہنم کی آگ کی لپٹ ان کو لگے گی اور جھلسا دے گی ان کے چہروں کو, جیسے کہ حدیثوں وغیرہ کے اندر آیا ہوا ہے اور روایتوں کے اندر کہ وہ آگ سے جل کر کے ان کے ہونٹ وغیرہ سب ایسے اوپر کی طرف نیچے کی طرف چلے جائیں گے کہ دانت نظر آئیں گے, یعنی خوفناک چہرہ ہو جائے گا. تلفح وجوہهم النار وهم فیہا کالحون. بد صورت اور بد شکل ہو جائیں گے. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. محترم وقفے سے قبل آپ نے جو کچھ گفتگو فرمائی تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہنم اور وہاں کا عذاب اور یہ کہ جنت اور وہاں کی نعمتیں, تو وہاں کسے جنت اور وہاں کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا, اور وہ کون ہوگا کہ جس کے لیے جہنم اور وہاں کا دردناک عذاب ہوگا. تو اس کے لیے معیار جیسا کہ آپ نے اس آیت کی روشنی میں منظر کشی کی کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کے لیے کامیابی ہے, اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا اس کے لیے بربادی ہے. جی تو گویا وہاں نہ انسان کی
شکل دیکھی جائے گی کہ رنگ کیسا ہے، کوئی سفید ہے، کالا ہے یا گورا ہے، نہ اس کا خاندان دیکھا جائے گا کہ بادشاہ کا بیٹا ہے یا مزدور کا بیٹا ہے، نہ مال و دولت کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس روپیہ پیسہ کم تھا یا زیادہ تھا، نہ زبان کے بارے میں کہ تم اردو بولتے تھے یا عربی یا فارسی یا ترکی۔ یہ تمام تر بربادیاں کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، اور یہ کہ بڑے بڑے پہاڑ وہ روئی کے گالوں کی مانند ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑتے پھر رہے ہوں گے، اور یہ تمام تر ہولناکیاں، اس سب کچھ کے بعد آخر انجام یہ ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے دل پسند زندگی، اور اگر برائیاں زیادہ ہو گئیں تو ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب۔ عذاب کے بارے میں آپ نے گفتگو فرمائی کہ یا تو نفسیاتی ہوگا کہ دل میں رنج اور صدمہ اور پریشانی، اور اس کے علاوہ یہ کہ جسمانی عذاب بھی ہوگا۔ تو نفسیاتی و روحانی عذاب کے بارے میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ اب ہم چاہیں گے کہ جسمانی عذاب کے بارے میں کہ وہ کس کس شکل میں ہوگا، وہ المناک اور دردناک عذاب۔ جی، تو جو جسمانی عذاب ہے جہنمیوں کے لیے، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ بہت ہی انواع اور اقسام کے عذاب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں جہنم کے اندر، جی، اور یعنی کہ اس کی شدت احادیث کے اندر بھی اس کا بیان آیا ہوا ہے۔ صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں کے اندر بیان فرمایا صحابہ کرام سے کہ اگر تم 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ ہو ایک جگہ پر، اور جہنمیوں کا ایک آدمی یعنی جہنم کا جو جہنمی ایک آدمی ہے آ جائے جی، اور صرف سانس لے لے، تو جتنے سارے لوگ ہوگے تم جل کے مر جاؤ گے، اور وہ جگہ بھی جل جائے گی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنی شدت اس کی ہوگی۔ تو بہرحال یہ سب بیان اس لیے ہوا ہے تاکہ انسان ڈر جائے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کرے، راہ راست کے اوپر چلے۔ جی، اور یہ عذاب جو ہے جہنم کا یہ ایک حقیقی ہے، صحیح۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رسول نے خبر دی ہوئی ہے، یہ کوئی فرضی یا کوئی خیالی فرضی داستان خیالی نہیں ہے، اس کے بارے میں شک و شبہات کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ جی، اور یہ عقیدہ و ایمان کا حصہ ہے۔ جی، بلکہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ایک مومن کو اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اس کے اوپر ہو اور صدیقیت کا مقام اور مرتبہ لینا چاہتا ہے اگر، تو بلا چون و چرا اس کے اوپر ایمان رکھے، اور یعنی جہنم کے وجود پر۔ جی، جہنم کے وجود پر، اور جو ایمانیات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، صحیح ہے۔ غیبیات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ اور رسول نے جس چیز کے بارے میں خبر دے دی ہے، اگر سند صحیح ثابت ہو جی، تو اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ثقہ نے دوسرے ثقہ سے، تیسرے ثقہ سے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچ گئی جی، صحیح سند سے، اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی بات ہے، جی، اس اصول اور قاعدے اور ضابطے کو اس امت کے رجل اول، مرد اول، جی، شیخ الصحابہ نے یہ اصول اور ضابطہ ہمیں دے دیا۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا، جی، اور جب رسول اللہ علیہ وسلم واپس آئے، صبح کو لوگوں کو خبر دی، جی، تو جو کافر تھے ان کو تو ایک ہنسی اور مذاق اڑانے کا ایک بہانہ مل گیا، صحیح ہے کہ یہ کیسی کیسی باتیں کر رہے کیسی ہیں۔ باتیں کر رہے ہیں، آسمان کی سیر کرنے گیا، ابھی مکہ سے جو ہے بیت المقدس چلا گیا، مسجد اقصیٰ میں، ایک تو یہی اس کی اتنی دوری ہے، پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کر کے اور رات ہی کے اندر صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گیا۔ جی، لوگ خبر لے کر کے پہنچے، ادھر ادھر بیان کر رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے، صحیح ہے، شیخ الصحابہ، صحیح، کہا تم اپنے ساتھی کو دیکھ رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ایسا ایسا کہہ رہے ہیں وہ کہ مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے پھر جو ہے آسمانوں کی سیر کی اور پھر واپس بھی آ گئے۔ جی، کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے؟ جی، بولا کہ ہاں۔ کہا اگر تم اپنے اس واقعے کے نقل کرنے میں، اس بات کے نقل کرنے میں سچے ہو جی، تو رسول اللہ علیہ وسلم اگر کہہ رہے ہیں تو واقعی کہنے، ہم تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتے ہیں جی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ صبح شام وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، ہم تو اس کی بھی تصدیق ہم اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تو یہ تو اس سے چھوٹی بات ہے۔ صحیح ہے،
تو یہاں پر یہ اصول اور قاعدہ بتلا تو دیا. اسی لیے صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے اس وقت سے. تو وہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صدیقیت کا مقام اور مرتبہ اگر چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے مستحق بننا چاہتے ہو تو اس ضابطے کو اپنا لے لو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا کہ اگر سند صحیح ثابت ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جی، جو آپ سے بات نقل کی جا رہی ہے، یعنی یہ بات درست ثابت ہو جائے کہ واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو حقیقت میں وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے. اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. جی جی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر خود اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھا. جنت اور وہاں کی نعمتوں کا اور جہنم اور وہاں کے عذاب کا مشاہدہ و نظارہ کیا. جی اب وہاں کے عذاب کو دیکھا، وہاں عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا، ان کی کیفیتوں کو دیکھا. اب یہی جہنم کے بارے میں جب باتیں آتی ہیں احادیث کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحاجت الجنت والنار، جی کہ جنت اور دوزخ نے دونوں نے بحث و مباحثہ کیا، جی، جھگڑا کیا. جھگڑا کیا. تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو دونوں کے اندر زبان نہیں ہے ان کے پاس. صحیح ہے. اب اس کا بھی جو ہے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاؤ یہاں پر. جی جی یعنی وہ رب جو قیامت کے دن، ابھی آپ کو دنیا کے اندر ایک زبان ملی ہوئی ہے لیکن وہاں پر جا کر کے کئی زبان آپ کے ہو جائیں گے. جی، ہاتھ پاؤں، سب کچھ. آنکھیں، تمام اعضاء. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، جی، اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم کیوں گواہی دے رہے ہو، کیوں بول رہے ہو ہمارے خلاف. ہمارے خلاف. ہماری جلد اور ہماری کھال خود ہمارے ہی خلاف بول پڑی ہے. جی ہمارے بال بولیں گے، ایک ایک بال بولے گا. یعنی جس عضو سے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی وہی عضو ہمارے خلاف بول پڑے گا، گواہی دے گا اللہ کے اور کہیں گے کہ لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف تم نے گواہی کیوں دی؟ جی تو کہیں انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. یہ دیکھیں ہمارے جسم کے جو یہ اعضاء ہیں ہم سے زیادہ بڑے مومن ہیں یہ، جی صحیح ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گواہی دی، اللہ جس نے ہر تعالیٰ چیز کو بولنے کی طاقت دی. بولنے کی طاقت دی ہوئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ہاں، تو جنت اور جہنم آپ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ ان میں آپس میں تکرار ہوئی، تکرار ہوئی. جی بحث و تکرار، مناظرہ، مناقشہ. جی. تو جہنم نے کہا جی کہ میں تو بہت بڑے مرتبے اور مقام والا ہوں. جہنم نے کہا کہ میرے اندر جو آئیں گے وہ تو بڑے بڑے متکبر، مغرور، مالدار، بڑے بڑے مناصب والے، بڑے بڑے سیٹھ، امیر روب کبیر. دبدبا والے، شہرت والے آئیں گے. جی تو جنت نے کہا یار میں تو بہت مسکین ہوں، صحیح. میرے اندر تو کمزور، مساکین اور عاجز لوگ جو یعنی کہ معاشرے اور سوسائٹی کے دھکا کوئی دیے. بولے تو کوئی ان کی بات ہی نہ سنے، ہاں جی. تو رشتہ بھیجے تو کوئی رشتہ ہی نہ ایسے لوگ قبول کرے. داخل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ دونوں کے درمیان کیا صحیح. اور کہا کہ جہنم کو کہا کہ دیکھو تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں گا اپنے بندوں میں ان کو عذاب دوں گا، صحیح ہے. انتقام لوں گا، بدلہ لوں گا تیرے ذریعے سے. اور جنت کو کہا کہ تو میری رحمت ہے، صحیح. تیرے ذریعے سے میں اپنے بندوں میں جس کو چاہوں گا رحم و کرم کروں گا، مہربانی کا سلوک کروں گا. جی جی سبحان اللہ. اور وہ جو سب سے جو پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، جی تو ابھی یہ جو الفاظ میں نے کہے یہ تمام جنتیوں کے بارے میں نہیں ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر کہیں رشتہ بھیجے تو کوئی رشتہ ہی نہ دے. جی تو یہ مطلب نہیں کہ جنت میں بس وہی لوگ ایسے ہی جائیں گے کہ اور جس کسی کی شادی ہو گئی وہ بیچارہ جنت میں ہی جائے گا. مطلب یہ کہ جو گروہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا اس کا خاص مقام اور بڑا شرف و اعزاز. تو اس گروہ میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں ایسا تذکرہ ہے کہ اتنے کمزور اور مسکین ہوں گے کہ دنیا میں کوئی دعوت کرتا تھا تو انہیں بلاتا نہیں تھا، اور اگر وہ بولتے ہیں تو کوئی سنتا نہیں ہے، رشتہ بھیجے تو کوئی رشتہ نہیں دیتا. تو مطلب اتنے کمزور لوگ اگر وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو وہ سب سے پہلے جنتی ہیں. جبکہ جہنم میں اکثریت جو ہے وہ متکبروں اور بڑے بڑے لوگوں کی ہوگی، جو دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں. یہاں تو پر یہ مطلب نہیں کہ جو کوئی بھی یہاں بڑے منصب والا ہے، پیسے والا ہے تو وہ ضرور جہنمی ہی ہے، یہ مطلب نہیں ہے. یہاں پر ایک چیز میں بتلا دوں، بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے رہتے ہیں اس قسم کی، جیسے ابھی جو بات آئی غیبیات یا اللہ تعالیٰ کی صفات وغیرہ کے بارے میں. ایک آسان بات بتلا دیتا ہوں جی تاکہ سارے لوگوں کو اطمینان ہو جائے اور دل کو سکون ہو جائے اور غلط باتیں نہ سوچیں. جی جو غیبیات وغیرہ کا معاملہ ہے، صفات باری تعالیٰ کا معاملہ ہے، یہ الگ چیزیں ہیں. ہم کو دنیا
کہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر ان کا قیاس نہیں کرنا چاہیے. جی یہی غلط ہے. صحیح. مثال کے طور پر جیسے حدیث کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے جی یعنی سماء رات کے دنیا کی آخری طرف. حصے میں. ہاں سمائے دنیا. جی لوگ کہتے ہیں یہ کیسے نزول کا اور فلان ہو جائے گا, عقل دوڑانے لگتے ہیں جی کہ اگر وہ عرش سے نزول فرمائے گا تو عرش خالی تو فلان تو یہ ہو, جی یعنی دنیا بھر کی فلسفے والی باتیں کرتے ہیں, جی جبکہ یہ سب غلط ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے کے اندر اس کو سمجھا دیا. جی کہا کہ تم لوگ ایسی باتیں کیوں سوچتے ہو, جی ارے تمہارے سامنے تو صرف ایک نزول ہے نا, جی لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ہو سکتا ہے نزول کی کئی اقسام ہوں. بے شک. صحیح. تو تم جو نزول صرف جانتے ہو وہ دنیاوی نزول ہے. دنیاوی نزول ہے, صحیح ہے. اور بھی نزول ہو سکتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. جی تم اس کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچو, غور فکر نہیں کرو. جی آدمی جب یہ سوچ لے تو اس کے بعد کہ خاموش ہو وہاں کی جو بھی باتیں ہیں وہ دنیا سے بالکل الگ ہیں. الگ ہیں, اس کا قیاس نہیں اس پر. ہمیں اس بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے بالکل. کہ نزول ہے تو کس طرح ہے, صعود ہے تو کس طرح اور ہے. یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو خبر دے دی صحیح سند سے ثابت ہے, خلاص اس کے اوپر ایمان ہے. آمنا و صدقنا بلا چوں چرا اس کو قبول مان لیں. کرنا ہے. جی یہی ایمان کی بات ہے. اور مسلمان جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے جی کہ اپنا سر جھکا دینا, سر تسلیم خم کر دیں. خم کر دینا. بلا من اسلم وجہہ اسی للہ. لیے ائمہ نے کہا ہے کہ قدم الاسلام یعنی اسلام کی بنیاد جو ہے وہ قائم ہے رضا اور تسلیم پر. جی تسلیم اور رضا, صحیح ہے. بس آپ جو ہے سر تسلیم خم کر دیں اور راضی ہو جائیں, جی جبھی آپ کا اسلام اور ایمان صحیح ہے, ورنہ نہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا. تو یہی اصل اسلام ہے, یہی اصل ایمان ہے. تو جہنم کے عذاب کی کچھ شکلوں کے بارے میں تذکرہ, اگرچہ بہت مفصل یہ موضوع ہے لیکن مختصر. تو فی الحال ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ آپ نے نفسیاتی و روحانی عذاب کے بارے میں تذکرہ کیا تھا, اور اس کے بعد جسمانی عذاب کی بھی بہت سی انواع و اقسام جی نصوص میں, قرآنی آیات میں, احادیث مبارکہ میں مفصل تذکرہ کیا گیا ہے. تو فی الحال آج کی اس ملاقات میں تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. جی انشاءاللہ بعد میں آپ سے استفادہ کیا جائے گا آئندہ ملاقات کے موقع پر. تو آج کی اس ملاقات میں اختتامی موقع پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے, اور یہ کہ آپ نے مؤثر و دلنشیں انداز میں رہنمائی فرمائی. لہذا جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام, اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا, اور اس وعدے کے ساتھ کہ یہ موضوع چونکہ فی الحال نامکمل ہے, لہذا انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں یہی موضوع لیے ہوئے جلد ہم حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.